بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اور ہم نے اس قرآن کو نصیحت کے لیے آسان بنا دیا ہے، پھر کیا ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ انفال، پارہ نمبر 10، سبق نمبر 3، آیت نمبر 41 سے 58، 41 سے 58۔ لفظی ترجمہ: وَعَلَمُوا، اور جان لو، انما، کہ جو بھی غنیمتم، تم غنیمت حاصل کرو، من شیئن، کسی چیز سے، فَأَنَّ لِلَّهِ، تو اللہ کے لیے ہے، خموسہ، اس کا 5واں حصہ، وَلِلرَّسُولِ، اور رسول کے لیے، وَلِذِي الْقُرْبَى، اور قرابت والوں کے لیے، وَالْيَتَامَى، اور یتیموں کے لیے، وَالْمَسَاكِينِ، اور مسکینوں کے لیے، وَابْنِ السَّبِيلِ، اور مسافر کے لیے، ان اگر کنتم، ہو تم، امنتم، ایمان لاتے، باللہ، اللہ پر، وما، اور اس پر جو انزلنا، ہم نے نازل کیا، علی عبدنا، اپنے بندے پر، یوم الفرقان، فیصلے کے دن، یوم، جس دن، التقا، مقابل ہوئی، الجمعان، دو جماعتیں، واللہ، اور اللہ، علی کل شیء، ہر ایک چیز پر، قدیر، پوری طرح قادر ہے۔ اس جب انتم، تم، بالعدوۃ الدنیا، قریب والے کنارے پر تھے، وہم، اور وہ، بالعدوۃ القصویٰ، دور والے کنارے پر تھے، والرقب، اور قافلہ، اسفلا، نیچے کی طرف تھا، منکم، تم سے، ولو، اور اگر، توعدتم، تم آپس میں وعدہ کرتے، لاختلفتم، تو ضرور آگے پیچھے ہو جاتے، فی المیعاد، مقرر وقت میں، ولیکن، اور لیکن، لیقضی اللہ، تاکہ اللہ پورا کر دے، امرن، اس کام کو، کان مفعولا، جو کیا جانے والا تھا، لیہلک، تاکہ ہلاک ہو، من ہلاک، جو ہلاک ہو، عن بینات، واضح دلیل سے، ویحیی، اور زندہ رہے، من حیا، جو زندہ رہے، عن بینات، واضح دلیل سے، وَإِنَّ اللَّهَ، اور بے شک اللہ، لَسَمِيعٌ، یقیناً سب کچھ سننے والا، علیم، سب کچھ جاننے والا ہے۔ اس جب، یُریکہم اللہ، تجھے دکھاتا تھا اللہ ان کو، فی منامک، تیرے خواب میں، قلیلا، تھوڑے، ولو، اور اگر، اراکہم، وہ دکھاتا تجھے ان کو، کثیرن، بہت زیادہ، لا فشلتم، تو ضرور تم ہمت ہار جاتے، ولا تنازعتم، اور تم ضرور آپس میں جھگڑ پڑتے، فی الامر، اس معاملے میں، ولیکن اللہ، اور لیکن اللہ نے، سلم، سلامت رکھا، انہ، یقیناً وہ، علیم، خوب جاننے والا ہے، بذات الصدور، سینوں والی بات کو، وَإِذْ، اور جب، یریکموہم، وہ تمہیں دکھاتا تھا انہیں، اس جب، التقیتم، تم مقابل ہوئے، فی اعینکم، تمہاری آنکھوں میں، قلیلاً، تھوڑے، ویقللکم، اور بہت کم کرتا تھا تمہیں، فی اعینہم، ان کی آنکھوں میں، لیقضی اللہ، تاکہ پورا کرے اللہ، امران، اس کام کو، کان مفعولا، جو کیا جانے والا تھا، وَإِلَى اللَّهِ، اور اللہ ہی کی طرف، ترجعو، لوٹائے جاتے ہیں، الامور، تمام معاملات یا سب کام، یا ایھا الذین، اے لوگو جو آمنو، ایمان لائے ہو، اذا لقیتم، جب تم مقابل ہو، فئۃ، کسی جماعت کے، فاثبتوا، تو ثابت رہو یا جمے رہو، واذکروا اللہ، اور یاد کرو اللہ کو، کثیرن، بہت زیادہ، لعلکم، تاکہ تم، تفلحون، فلاح پا جاؤ، وَأَطِیعُوا اللَّهَ، اور اطاعت کرو اللہ کی، یا حکم مانو اللہ کا، وَرَسُولَهُ، اور اس کے رسول کا، وَلَا تَنَازَعُوا، اور آپس میں مت جھگڑو،
فتفشلوا ورنہ ہمت ہار جاؤ گے، وتذہبا اور اکھڑ جائے گی، ریحکم تمہاری ہوا، واسبروا اور صبر کرو، ان اللہ بے شک اللہ، مع الصابرین صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، ولا تکونوا اور نہ ہو جاؤ تم، کالذین ان لوگوں کی طرح جو خرجوا نکلے، من دیارہم اپنے گھروں سے، باتارن اکڑتے ہوئے، وریاء الناس اور لوگوں کو دکھاوا کرتے ہوئے، ویصدون اور وہ روکتے تھے، عن سبیل اللہ اللہ کے راستے سے، واللہ اور اللہ، بما اس کا جو یعملون وہ کر رہے تھے، محیط احاطہ کرنے والا تھا، وَإِذْ اور جب زینا خوشنما بنا دیے، لہم ان کے لیے، الشیطان شیطان نے، اعمالہم ان کے اعمال، وقالا اور اس نے کہا، لا غالبا کوئی غالب آنے والا نہیں، لاکم الیوم لاکم تم پر، الیوم آج، من الناس لوگوں میں سے، وانی اور یقیناً میں، جارن حمایتی ہوں، لاکم تمہارا، فلما پھر جب، تراءت الفئتان ایک دوسرے کو دیکھا دونوں جماعتوں نے، تراءتی ایک دوسرے کو دیکھا، الفئتان دونوں جماعتوں نے، ناکسا تو وہ واپس پلٹا، علی عقبیہ اپنی ایڑیوں پر، وقالا اور اس نے کہا، انی بے شک میں، بریئن بری ہوں، منکم تم سے، انی بے شک میں، آرا دیکھ رہا ہوں، ما وہ جو، لا ترونا تم نہیں دیکھ رہے، انی بے شک میں، اخاف اللہ ڈرتا ہوں اللہ سے، واللہ اور اللہ، شدید العقاب سخت عذاب دینے والا ہے یا سخت سزا دینے والا ہے، شدید بہت سخت، العقاب سزا دینے والا، اس جب یقولو کہہ رہے تھے، المنافقون منافق، والذین اور وہ لوگ جو، فی قلوبہم جن کے دلوں میں، مردن ایک بیماری تھی، غرہ دھوکہ دیا، ہؤلائی ان لوگوں کو، دینہم ان کے دین نے، ومن یتوکل اور جو توکل کرے یا بھروسہ کرے، علی اللہ اللہ پر، فإن اللہ تو بے شک اللہ، عزیز سب پر غالب ہے، حکیم کمال حکمت والا ہے، وَلَوْ تَرَى اور کاش کہ تو دیکھے، اذ جب، یتوفا جان قبض کرتے ہیں، الذین ان لوگوں کی جنہوں نے، کفروا کفر کیا، الملائکۃ فرشتے، یضربون مار رہے ہوتے ہیں، وجوہہم ان کے چہروں، وادبارہم اور ان کی پشتوں پر، وذوقوا اور چکھو، عذاب الحریق عذاب الحریق جلنے کا، ذالک یہ، بما اس کی وجہ سے ہے جو، قدمت کے آگے بھیجا، ایدیکم تمہارے ہاتھوں نے، وان اللہ اور اس لیے کہ اللہ، لیسا نہیں ہے، بالظلام کچھ بھی ظلم کرنے والا، للعبید بندوں پر، کدابی آل فرعون ان کا حال آل فرعون کے حال کی طرح ہے، والذین اور ان لوگوں کی طرح جو، من قبلہم ان سے پہلے تھے، کفروا انہوں نے انکار کیا یا کفر کیا، بآیات اللہ اللہ کی آیات کا، فأخذہم اللہ تو انہیں اللہ نے پکڑ لیا، بذنوبہم ان کے گناہوں کی وجہ سے، ان اللہ بے شک اللہ، قوی بہت قوت والا، شدید العقاب بہت سخت سزا والا ہے، ذالک یہ، بأن اللہ اس وجہ سے ہے کہ اللہ، لم یکو نہیں ہے کبھی، مغیرن بدلنے والا، نعمتن وہ نعمت، انعمہا جو اس نے کی ہو، علی قوم کسی قوم پر، حتی یہاں تک کہ، یغیرو وہ بدل دیں، ما جو، بانفسہم ان کے دلوں میں ہے، وان اللہ اور اس لیے کہ اللہ، سمیع سب کچھ سننے والا، علیم
سب کچھ جاننے والا ہے۔ کداب آل فرعون، ان کا حال آل فرعون کے حال کی طرح ہے، والذین، اور ان لوگوں کی طرح جو من قبلہم، ان سے پہلے تھے، کذبوا، انہوں نے جھٹلا دیا، بے آیات ربہم، اپنے رب کی آیات کو، فاہلکناہم، تو ہم نے انہیں ہلاک کر دیا، بذنوبہم، ان کے گناہوں کی وجہ سے، واغرقنا، اور ہم نے غرق کر دیا، آل فرعون، آل فرعون کو، وکل، اور وہ سب کانو تھے، ظالمین، ظالم، انا، بے شک، شر الدواب، جانوروں میں سب سے برے، عند اللہ، اللہ کے نزدیک، الذین، وہ لوگ ہیں جنہوں نے کفروا، کفر کیا، فاہم، سو وہ، لا یؤمنون، نہیں ایمان لاتے، الذین، وہ لوگ کے احاطہ، تو نے عہد کیا، منہم، ان سے، ثم، پھر، ینقضون، وہ توڑ دیتے ہیں، عہدہم، اپنا عہد، فی کل مرۃ، ہر بار، یا ہر مرتبہ، یا ہر دفعہ، وہم، اور وہ، لا یتقون، نہیں ڈرتے، فاما، پس اگر کبھی، تثقفنہم، تو انہیں پا ہی لے، فی الحرب، لڑائی میں، فشرد، تو بھگا دے، بہم، ان کے ذریعے، من، ان لوگوں کو جو، خلفہم، ان کے پیچھے ہیں، لعلہم، تاکہ وہ، یذکرون، نصیحت پکڑیں، واما، اور کبھی، تخافن، تو ڈرے، من قوم، کسی قوم کی جانب سے، یا کسی قوم کی طرف سے، خیانتن، کسی خیانت سے، فامبس، تو پھینک دے، الیہم، ان کی طرف ان کا عہد، علی سواء، برابری پر، ان اللہ، بے شک اللہ، لا یحب، نہیں محبت رکھتا، الخائنین، خیانت کرنے والوں سے۔ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ إِن كُنتُمْ آمَنتُم بِاللَّهِ وَمَا أَنزَلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ اور جان لو کہ بے شک تم جو کچھ بھی غنیمت حاصل کرو تو بے شک اس کا 5واں حصہ اللہ کے لیے اور رسول کے لیے اور قرابت دار اور یتیموں اور مسکینوں اور مسافر کے لیے ہے، اگر تم اللہ پر اور اس چیز پر ایمان لائے ہو جو ہم نے اپنے بندے پر فیصلے کے دن نازل کی، جس دن 2 جماعتیں مقابل ہوئی یا آمنے سامنے آئی، اور اللہ ہر چیز پر پوری طرح قدرت رکھنے والا ہے۔ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم، غنیمت وہ مال ہے جو کفار سے جنگ کی صورت میں حاصل ہو۔ اگر کوئی مال بغیر جنگ کے حاصل ہو تو اسے مال فے کہتے ہیں، اس کا ذکر سورۃ حشر میں انشاءاللہ آئے گا۔ مثلا کفار خود ہی ہتھیار پھینک دیں یا صلح کی صورت میں ان سے جزیہ وصول ہو یا زمین کا خراج وغیرہ۔ غنیمت اور فے بعض اوقات ایک دوسرے کے معنی میں بھی آ جاتے ہیں۔ غنم ان کا معنی بھیڑ بکریاں ہے، جو عرب میں اکثر جنگ کے بعد غالب فریق کے فیصلے میں آتی ہیں، اور بعد میں قبضے میں آنے والی ہر چیز کو غنیمت کہتے ہیں۔ اب دیکھیے اللہ کی قدرت کہ پارہ نمبر 10، پارہ بھی نیا ہے اور اس کا سبق بھی نیا ہے۔ الحمدللہ اللہ کی رحمت کے ساتھ ہم نے 9 پارے کمپلیٹ کر لیے ہیں اور آج ہم نے 10ویں پارے کا آغاز کیا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم نے جو پڑھا ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق دے، اور جو ہم نے شروع کیا ہے اس پر ہمیں استقامت اختیار کرنے کی توفیق دے۔ آج کے سبق کا جو بنیادی موضوع ہے وہ ہے اسلام لوگوں کے حقوق کی حفاظت کرتا ہے۔ لوگوں کے ذہنوں میں اٹھنے والے سوالات کا جواب دیا جاتا ہے۔ خوشی منانے کے کیا طریقے ہونے چاہیے؟ کیا خوشی دینے والے کو ناراض کر دینا چاہیے؟ جنگ بدر کی فتح اور اللہ اپنے بندوں کی کیسے مدد کرتا ہے، اس پر بات ہوگی آج۔ اب دیکھیں کہ جب کسی گروہ اور تنظیم کی تربیت کی جاتی ہے تو پھر اختلافات کم ہو جاتے ہیں۔ ترتیب کو ذہن میں رکھیں کہ
کہ جب کسی کام کو آرگنائزڈ کرتے ہیں تو کامیابی کے زیادہ امکانات ہوتے ہیں۔ سورت کے شروع میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے ایک سوال کیا تھا، وہ آپ سے مال غنیمت کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ اب دیکھیے اللہ کی قدرت کہ اس کا جواب کہاں پر دیا جا رہا ہے۔ 9ویں سپارے کے اندر سوال کیا گیا تھا اور پارہ نمبر 10 اور آیت نمبر 41 میں اس کا جواب دیا گیا ہے، وَعَلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ۔ اب دیکھیے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے ایک سوال کیا تھا، لیکن اللہ نے فرمایا کہ وَعَلَمُوا، جان لو، یعنی علم حاصل کر لو۔ کسی بھی چیز کے بارے میں جاننے کے لیے اللہ نے ایک ہی ابدی حل بتا دیا ہے، اور وہ کیا ہے؟ علم حاصل کرنا۔ اللہ فرما رہے ہیں وَعَلَمُوا، علم حاصل کر لو، جان لو۔ تو اسلام کا پہلا سبق اقرا، پہلا حکم اقرا، پڑھو۔ اور پھر دیکھیے کہ قرآن میں حضرت آدم علیہ السلام کا ذکر آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے پیدا کرتے ہی ساتھ ہی ہر چیز کا علم سکھا دیا، اللہ کی حمد و ثنا سکھا دی، اللہ نے اسماء حسنہ سکھا دیے۔ اسلام ہمیں کس چیز کی بھلا ترغیب دیتا ہے؟ جی، اسلام ہمیں علم سیکھنے کی ترغیب دیتا ہے، بلکہ ہمیں علم سیکھنے کا حکم دیتا ہے۔ اور پھر قرآن میں سورت بھی اسی نام سے ہے، القلم۔ سورت الرحمن میں فرمایا گیا علم القرآن وعلموا، تو پھر علم حاصل کرو، انما، دراصل یہ دو لفظ تھے، انا اور ما۔ انما یعنی بے شک اور جو، ساتھ مل کر یہ لفظ بن گیا ہے۔ پھر لفظ تھا غنیمتم، عربی میں نے بتایا آپ لوگوں کو بکریوں کو بولتے ہیں غنمن، غنم ایک بکری اور غنمن زیادہ بکریاں۔ جیسے کہ میں نے پیچھے بتایا آپ لوگوں کو کہ جنگ کی صورت میں لوگ بھیڑ بکریاں ساتھ لے کر آتے تھے اور ہار جانے کی صورت میں ان کو چھوڑ کر بھاگ جاتے تھے، اس لیے بکری کو کہتے ہیں مفت میں ہاتھ آ جانا، یعنی مال غنیمت کے طور پر مل جانا، یعنی جو بھی ملتا ہے اسی کو غنیمت سمجھو۔ ایک اور لفظ انفال، یعنی نفل، زائد مل جانا، نفل زائد کو ہی بولتے ہیں نا، مفت میں مل جانا۔ دیکھیے جب بھی اللہ کے لیے نکلتے ہیں، اللہ کی راہ میں نکلتے ہیں، اللہ کے کام کے لیے نکلتے ہیں، اللہ کے ذکر کو بلند کرنے کے لیے نکلتے ہیں، تو پھر وہ نہ نکلنا مال کے لیے ہوتا ہے اور نہ ہی علاقہ فتح کرنے کے لیے اور نہ ہی شہرت حاصل کرنے کے لیے۔ لیکن جب کوئی جہاد کے لیے نکلتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ تحفے کی صورت میں اس سے کچھ زائد دے دیتا ہے۔ مفہوم حدیث ہے کہ جو دنیا کے پیچھے بھاگتا ہے اللہ اسے دنیا میں مصروف کر دیتا ہے، اور جو اللہ کے لیے بھاگ دوڑ کرتا ہے تو اللہ اس کو انعام دیتا ہے۔ جنگ کے لیے نکلنا اور اللہ کی خاطر جہاد کرنا، اللہ کے دین کے لیے نکلنا مراد ہے۔ آلات اور اسلحہ فرق ہے، لیکن نیت ایک ہی ہے کہ دین سیکھو اور دین کی خدمت کرتے ہوئے اس دنیا سے چلے جائیں۔ جہاد میں مال غنیمت اور انفال صرف ایک تحفہ ہے، اصل اجر تو اللہ کے پاس جا کر آخرت میں ملے گا، غنیمت اور انفال۔ سورت کے شروع میں انفال کو اللہ اور اس کے رسول کی ملکیت قرار دیا گیا تھا۔ اب غنیمت کی تقسیم کا طریقہ بیان کیا گیا ہے۔ ایک مناسبت یہ ہے کہ اس سے پہلے وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ، اس میں لڑائی کا حکم ہے جس کے نتیجے میں عموماً مال غنیمت حاصل ہوتا ہے، اس لیے اب اس کے خرچ کرنے کی جگہیں یہاں پر بتائی گئی ہیں۔ من شیئین، اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی چیز بڑی سے بڑی ہو یا چھوٹی سے چھوٹی ہو، کوئی شخص اپنے پاس نہیں رکھ سکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق سوئی دھاگا حتیٰ کہ اونٹ کی اون کی گچھی تک جمع کروانی ہوگی، اگر رکھے گا تو یہ غلول یعنی خیانت میں شمار ہوگا، جس کی وعید پیچھے سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 161 میں ہم پڑھ چکے ہیں۔ فَأَنَّ لِلَّهِ خَمُوسَهُ وَلِلرَّسُولِ، مطلب کیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ کل غنیمت کے 5 حصے کیے جائیں گے، 4 حصے ان لوگوں کو ملیں گے جنہوں نے جنگ میں شرکت کی، ان میں بھی پیادے کو 1 حصہ اور سوار کو 3 حصے ملیں گے۔ پوائنٹ بھی نوٹڈ، یہ مال غنیمت کی تقسیم اس کو اچھے طریقے سے نوٹ کر لیں۔ کل غنیمت کے 5 حصے کیے جائیں گے، 4 حصے ان لوگوں کو ملیں گے جنہوں نے جنگ میں شرکت کی، ان میں بھی پیادے کو 1 حصہ اور سوار کو 3 حصے ملیں گے۔ پوائنٹ میں نوٹڈ، پیادے کو 1 حصہ اور سوار کو 3 حصے ملیں گے۔
ایک اس کا اپنا اور 2 حصے گھوڑے کے، سبحان اللہ، اور خمس کہتے ہیں 5ویں حصے کو، اور خمس ان اغراض کے لیے الگ کر لیا جائے گا جن کا اس آیات کے اندر ذکر کیا گیا ہے۔ یہ بھی امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے، ورنہ دیکھیں کہ پہلی امتوں میں تو مال غنیمت حلال ہی نہیں تھا، بلکہ ایسے کیا جاتا تھا کہ مال غنیمت کو جلا دیتے تھے۔ یہاں اللہ تعالیٰ کا نام بطور برکت اور تمہید آیا ہے، کیونکہ سب مال اللہ ہی کا تو ہے۔ اصل میں خمس کے مصرف جو ہیں وہ 5 ہیں۔ ایک حصہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اور اپنی بیویوں کی ضروریات کے بعد عام مسلمانوں کی مصلحت میں خرچ کرتے تھے، مثلا مجاہدین کے لیے اسلحہ اور سواریاں وغیرہ لینا۔ اس آیت کے اندر 6 عدد مصارف بتائے گئے ہیں۔ نمبر 1، 5واں حصہ اللہ اور اس کا 5واں حصہ تو اللہ کے لیے ہے۔ نمبر 2، اور اس کے رسول کا۔ نمبر 3، اور رشتہ داروں یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ داروں اور یتیموں اور مسکینوں اور مسافروں کے لیے۔ اسلام سے پہلے دشمن کا مال جس کے ہاتھ لگتا اسی کا ہو جاتا تھا، یا پھر سارا مال قافلے یا جنگ کے لیڈر کو مل جاتا، وہ جیسے مرضی اس کو چاہتا خرچ کرتا۔ آیت میں بیان ہے، یعنی اس آیت کے اندر واضح طور پر خمس یعنی 5واں حصہ مال غنیمت میں سے نکال دینا چاہیے، چاہے وہ کم ہو یا زیادہ ہو، گو سوئی ہو یا سوئی کا دھاگا ہو۔ اور یہ خمس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اور اپنی بیویوں کی ضروریات کے بعد جو بچ جاتا اسے عام مسلمانوں میں خرچ کرتے، مثلا جیسے کہ بتایا میں نے پیچھے بھی، مجاہدین کے لیے اسلحہ اور سواریاں وغیرہ لینا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلیفہ وقت جہاں مناسب سمجھے خرچ کرنے میں آپ کا جانشین ہوگا۔ خمس کے علاوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سارے مال غنیمت میں سے کوئی ایک چیز، مثلا کوئی ہتھیار یا گھوڑا یا لونڈی اپنے لیے رکھنے کا اختیار تھا۔ اسے صفیون کہتے ہیں۔ والی ذی القربہ سے مراد کیا ہے؟ قرابت والے، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار۔ آپ کے جد اعلیٰ عبد مناف کی اولاد 4 قبیلے تھے، بنو ہاشم، بنو مطلب، بنو عبد شمس اور بنو نوفل۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بنو ہاشم میں سے تھے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذوی القربہ میں سب سے پہلے 2 قبیلوں کو خمس میں سے حصہ دیا، بعد والے 2 کو نہیں دیا، اور ان کے پوچھنے پر بتایا کہ بنو عبد المطلب اسلام لانے سے پہلے بھی بنو ہاشم کے ساتھی رہے ہیں، جبکہ آخری دونوں قبیلے اس وقت مخالفت میں سرگرم رہتے تھے۔ الیتاما، وہ نابالغ بچے جن کے باپ فوت ہو چکے ہوں، المساکینی، اور وہ ضرورت مند جن کی آمدنی ضرورت سے کم ہو، وابن السبیل، راہ گیر مسافر۔ اس خمس کا 5 حصوں میں تقسیم کا طریقہ کیا ہوگا؟ کیا سب کو برابر دیا جائے گا یا حسب ضرورت خرچ کیا جائے گا؟ امام مالک اور اکثر سلف رحمہ اللہ علیہم کا خیال ہے کہ امام یعنی خلیفہ اسلام اس کو اختیار ہے کہ مسلمانوں کی اجتماعی مصلحت، مثلا جہاد کی تیاری، اسلحہ کی خریداری وغیرہ، اس کو پیش نظر رکھتے ہوئے جس طرح چاہیں اسے تقسیم یا خرچ کر سکتے ہیں۔ اسی پر خلفائے 4 رضی اللہ عنہم کا بھی عمل رہا ہے۔ نسائی کی حدیث سے بھی یہی معلوم ہوتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اونٹ کی کوہان سے 2 انگلیوں میں تھوڑی سی پشم پکڑی، پھر فرمایا میرے لیے یعنی کہ غنیمت میں سے کچھ نہیں، حتیٰ کہ یہ پشم بھی نہیں، مگر 5واں حصہ، اور وہ 5واں حصہ بھی تمہیں میں لوٹا دیا جائے گا۔ یہ نسائی شریف کی حدیث ہے، حدیث کا نمبر ہے 4144۔ علامہ البانی رحمہ اللہ نے اس کو صحیح کہا۔ پھر ضروری نہیں ہے کہ 5 حصوں میں برابر تقسیم کریں، جہاں زیادہ خرچ کرنے کی ضرورت ہو زیادہ کر سکتا ہے۔ حافظ ابن تیمیہ رحمہ اللہ اور حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ نے اس کو سب سے صحیح قول قرار دیا ہے۔ وما انزلنا علی عبدنا، یعنی جو فرشتے آیات، معجزات اور نصرت الہی بدر میں اللہ تعالیٰ نے اتارے، عبدنا اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا بندہ کہہ کر خاص اعزاز بخشا، جیسا کہ سبحان الذی اسری بعبدہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 1 میں فرمایا۔
اور وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 23 میں بھی فرمانے باری تعالیٰ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا یہ اعزاز بہت ہی عزیز تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور دعا ہے اللہم انی عبدک وابن عبدک وابن اماتک ناصیتی بیدک۔ یہ احمد کی مسند احمد کی حدیث ہے، حدیث کا نمبر ہے 3711 اور راوی ہیں اس کے ابن مسعود رضی اللہ عنہما۔ یوم الفرقان، الفرقان کہتے ہیں فیصلہ، واضح فیصلہ، یعنی بدر کے دن جس میں حق اور باطل کا فیصلہ ہوا، حق کو فتح ہوئی اور باطل مغلوب ہوا۔ حق اور باطل کے درمیان یہ پہلی باقاعدہ جنگ تھی جو 17 رمضان المبارک بروز جمعہ کو ہوئی تھی۔ یوم بدر کو بھی یوم الفرقان اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اس دن حق کی فتح ہوئی اور باطل جو ہے وہ ناکام ہوا، تو حق اور باطل کے درمیان فرق ہو گیا۔ سب مسلمانوں اور غیر مسلمانوں کے مطابق غزوہ بدر کے دن یہ فیصلہ ہو گیا تھا کہ کون حق پر ہے۔ یاد رکھیں اللہ کی مدد صرف حق والوں کے ساتھ ہوتی ہے۔ غزوہ بدر والے دن فرشتے مدد کے لیے آئے، بارش ہوئی، غیبی مدد آئی اللہ کی طرف سے۔ جس دن دونوں جماعتیں ملی، یعنی ابو جہل کا گروہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گروہ، ان کنتم امنتم باللہ وما انزلنا علی عبدنا، جس کو اللہ پر یقین ہوگا، جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں وہی اس بات پر ایمان رکھیں گے کہ اللہ نے غیبی مدد کی، جو اللہ کی بھیجی ہوئی جبرائیل علیہ السلام کی لائی ہوئی وحی پر یقین رکھیں گے، ان کو اللہ غیب سے مدد ضرور دے گا۔ اللہ کے فیصلے خوشی سے ماننے والے ہی اللہ کے اجر اور ثواب کے مستحق ہوتے ہیں، اور وہی اس اجر کا فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اذ انتم بالعدوۃ الدنیا وهم بالعدوۃ القصوى والركب اسفل منكم ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد ولكن ليقضي الله امرا كان مفعولا ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة وان الله لسميع عليم۔ جب تم قریب والے کنارے پر اور وہ دور والے کنارے پر تھے اور قافلہ تم سے نیچے کی طرف تھا، اور اگر تم آپس میں وعدہ کرتے تو ضرور مقرر وقت کے بارے میں آگے پیچھے ہو جاتے، اور لیکن تاکہ اللہ اس کام کو پورا کر دے جو کیا جانے والا تھا، تاکہ جو ہلاک ہو واضح دلیل سے ہلاک ہو اور جو زندہ رہے واضح دلیل سے زندہ رہے، اور بے شک اللہ یقیناً سب کچھ سننے والا سب کچھ جاننے والا ہے۔ اذ انتم بالعدوۃ الدنیا، اب یہاں پر جنگ کا محل وقوع ذکر کیا گیا ہے، اور اس کا مقصد کیا ہے یہاں پر محل وقوع کا ذکر کرنے کا؟ وہ یہ ہے کہ تم جس ارادے سے نکلے تھے کہ ہمیں وہ قافلہ مل جائے گا جو نہایت قیمتی ہے اور جس کے محافظ صرف 30 یا 40 لوگ تھے، اس کے برعکس اللہ تعالیٰ نے تمہیں ایسی جگہ پر لا کھڑا کیا جہاں لڑائی کے بغیر چارہ ہی نہیں تھا۔ عدوۃن یعنی کنارہ، الدنیا دنوون، اس کا مطلب ہے قریب ہونا۔ اس میں ادنا اس کی مؤنث ہے، یعنی کہ قریب ترین، یعنی تم وادی بدر کے اس سرے پر تھے جو مدینہ کے قریب ترین ہے۔ القصویٰ اقصی کی مؤنث ہے، یعنی دور ترین، یعنی قریش اسی وادی بدر کے مدینہ سے دور والے کنارے پر تھے۔ والرکب اسفل منکم، یعنی جس قافلے کی خاطر تم نکلے تھے وہ تم سے نیچے ساحل سمندر پر تھا، جہاں تمہارا پہنچنا اس وقت ممکن نہیں تھا، اور تم اور قریشی کسی پیشگی ارادے کے بغیر ایک ہی وادی کے کناروں پر آ جمع ہوئے تھے، نہ انہیں تمہارا علم تھا نہ تمہیں ان کا، اور اللہ تعالیٰ یہ چاہتا تھا کہ حق اور باطل کا ٹکراؤ کروا دے تاکہ حق واضح ہو جائے اور باطل کو نیچا دکھا دے۔ اگر تم اور قریش وقت اور جگہ طے کر کے لڑائی کرنے کے لیے نکلتے تو یقیناً پھر طے کردہ وعدے پر پہنچنے میں کمی بیشی ہو جانی تھی، یعنی وقت آگے پیچھے ہو جانا تھا، یا تم اپنی تعداد اور تیاری کی کمی کی وجہ سے نہ پہنچ پاتے، یا کفار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ روب سے خائف ہو کر وہاں نہ پہنچتے، مگر اللہ تعالیٰ کا تمہیں عین ایک وادی میں لا کر جمع کرنا اسی لیے ہی تو تھا کہ اللہ تعالیٰ جو کچھ کرنا چاہتا تھا اس کو وہ پورا کر دے،
یعنی مسلمانوں کو فتح اور کفار کو شکست دے دے۔ اللہ کی مدد خاص حالات میں آتی ہے۔ یہ اہم ترین آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ وہ تو دلیل کے ساتھ کام کرتا ہے۔ اللہ نے یہ بھی بتا دیا کہ جو زندہ رہے گا وہ اللہ کے دین کے لیے زندہ رہے گا، واضح دلیل کے ساتھ زندہ رہے گا۔ پوائنٹ بھی نوٹڈ، اس میں ہلاک ہونا اور زندہ ہونا، اس سے مراد ہے دین کا زندہ ہونا۔ جو اللہ کے دین کی مدد کرے گا اللہ اس کی مدد کرے گا۔ کھلی آنکھوں سے پتا چل جائے گا کہ اللہ کا دین حق ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حق پر ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ جب کسی جہاد پر تشریف لے جاتے تو فرمایا کرتے تھے کہ اگر جنگ میں مر گیا تو لوگ کہیں گے کہ ابو ہریرہ شہید ہو گیا، اور اگر زندہ واپس آ گیا تو مدینہ کی گلیوں میں لوگ میری طرف دیکھ کر اشارے کریں گے، یہ وہ ابو ہریرہ ہے جو جنگ سے غازی بن کر واپس آیا ہے۔ جیو تو حق کے ساتھ جیو اور مرو تو حق کے ساتھ مرو۔ دو طرح کے مجاہد ہیں، ایک وہ مجاہد جو فی سبیل اللہ، یعنی جن کا تذکرہ ہم یہاں پر کر رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں اس وقت، ہر حال میں دین کے کام کرنا۔ ایک دفعہ جو اللہ کے دین کے مزے چکھ لے گا نا، پھر وہ کبھی پیچھے نہیں ہٹے گا، پھر وہ کبھی پلٹ کر نہیں دیکھے گا۔ جن پر صبغات اللہ کے رنگ گہرے ہو جاتے ہیں نا، پھر وہ کبھی پلٹتے نہیں، وہ دین پر ثابت قدم ہو جاتے ہیں، وہ جم جاتے ہیں۔ دیکھیں، دین پر استقامت لازمی ہے۔ مفہوم حدیث ہے کہ فرشتے کسی بندے کا مسجد میں پوچھنے آتے ہیں، لیکن وہ بیمار گھر پڑا ہوتا ہے، مسجد میں اس کی عبادت کا ثواب لکھا جاتا ہے کیونکہ وہ روز جاتا تھا۔ اگر ہم اللہ کے دین کا کام کرتے کرتے کبھی بیمار پڑ جائیں تو اللہ تعالیٰ مجبوری کی بنا پر جو عمل ہم سے چھوٹ گیا ہے اس کا ثواب ہمیں دے گا۔ اسی طرح ایک انسان جب اپنی بچپن سے لے کے اپنی جوانی سے لے کے بڑھاپے تک ایک عمل لگاتار کرتا رہتا ہے، نوافل پڑھتا ہے یا تہجد پڑھتا ہے، اور بڑھاپے کی وجہ سے یا کسی بیماری کی وجہ سے یا کسی عذر کی بنا پر اگر اس سے وہ چھوٹ جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے نامہ اعمال میں اس کا جو ثواب ہے وہ لگاتار لکھتا جاتا ہے۔ من حلقہ ان بینہ، قیامت کے دن ہمارے پاس دلیل ہونی چاہیے کہ یا اللہ ہم نے کوشش کی تھی یا ہماری مجبوری تھی، ہم کر نہیں سکے تھے، ہمارے پاس دلیل ہوگی تو بچ جائیں گے۔ مرے تو اس حالت میں کہ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے میں لگے تھے اور دین اسلام کے لیے، دین اسلام کی سربلندی کے لیے جہاد کر رہے تھے، کوشش کر رہے تھے۔ وَيَحْيَ مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةٍ، زندگی ہے تو اللہ کی خاطر اپنا سب کچھ دین پر لگائیں، سب کچھ اللہ کی راہ میں لگائیں، مال، وقت اور صلاحیتیں۔ اللہ کو سب معلوم ہے کہ لوگ کس مجبوری میں ہیں اور کس حالت میں ہیں۔ اللہ رزق اور مال میں برکت عطا فرماتا ہے۔ چلتے رہیں، اللہ آپ کی بہترین قدر کرنے والا ہے۔ اِذْ يُرِيكَهُمُ اللَّهُ فِي مَنَامِكَ قَلِيلًا وَلَوْ أَرَاكَهُمْ كَثِيرًا لَفَشِلْتُمْ وَلَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَلَكِنَّ اللَّهَ سَلَّمَ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ۔ جب اللہ تجھے تیرے خواب میں دکھا رہا تھا کہ وہ تھوڑے ہیں اور اگر وہ تجھے دکھاتا کہ وہ بہت ہیں تو تم ضرور ہمت ہار جاتے اور ضرور اس معاملے میں آپس میں جھگڑ پڑتے، اور لیکن اللہ نے سلامت رکھا، بے شک وہ سینوں والی باتوں کو خوب جاننے والا ہے۔ اِذْ یُرِیکَہُمُ اللَّهُ فِی مَنَامِکَ قَلِیلًا، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں دیکھا کہ کافروں کی تعداد زیادہ نہیں ہے۔ اسی کی خبر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو دی، جس کا فائدہ کیا ہوا؟ جس کا فائدہ یہ ہوا کہ مسلمانوں میں ہمت اور ثابت قدمی پیدا ہوگی۔ یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ نبی کا خواب تو وہی ہوتا ہے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کم کیوں نظر آئے؟ تو اس کا جواب کچھ اس طرح سے ہے کہ آپ کا خواب اس لحاظ سے سچا تھا کہ بعد میں ان کافروں میں سے بہت سے لوگ مسلمان ہو گئے۔ دوسرے یہ کہ مسلمانوں کے ساتھ فرشتے بھی شامل تھے، اس لیے ان کے مقابلے میں کافروں کی تعداد کم ہی تھی، یا معنوی طور پر یعنی اخلاقی اور روحانی طور پر ان میں قوت اور طاقت نہ ہونے کے برابر تھی۔ بظاہر تو وہ بہت زیادہ تھے لیکن میدان کارزار میں ثبات اور استقلال میں کمزور تھے، اس لیے گویا وہ تعداد میں بھی کم ہی تھے۔ اب دیکھیے کہ اللہ کی مدد کیسے آتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ بدر کے موقع پر پریشان بہت تھے، رو رہے تھے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اونگ آ گئی
اور اللہ تعالیٰ نے خواب میں دشمن کی تعداد کو بہت کم کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھایا۔ اللہ پاک دلوں کے بھید خوب جاننے والا ہے، آنکھوں کی خیانت سے واقف ہے۔ خواب میں تعداد کو کم کر کے دکھانا، پھر یہ بھی مہربانی فرمائی کہ بوقت جنگ بھی مسلمانوں کی نگاہوں اور ان کی جانچ میں وہ بہت کم ہی آئے، تاکہ مسلمان دلیر ہو جائیں اور ثابت قدمی کے ساتھ لڑیں۔ دین کے راستوں میں کئی دفعہ ہمت ٹوٹتی ہے، لیکن اللہ اپنے خالص بندوں کو تھام لیتا ہے، جس طرح کے سورۃ آل عمران میں 2 قبیلے احد کے موقع پر ڈھیلے پڑ گئے تھے، لیکن اللہ نے قدم جما دیے۔ تو دین کے معاملات میں جم جائیے، نیت کو خالص رکھیں، اللہ تعالیٰ آسانی پیدا فرما دے گا۔ اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کو مشکل میں ڈالا اور پھر ان کا خوف دور کر دیا۔ جب ہدف چھوٹا ہے تو لوگوں کو ایمان کا پتہ نہیں چلتا، لیکن جب کام بڑا یا مشکل ہو تو پھر دل اور نیت کے خلوص کا پتہ چلتا ہے کہ کون کتنا ہمت والا ہے اور کون دین کے لیے کتنا مخلص ہے۔ دین کی مشکلات میں لوگ منتخب کیے جاتے ہیں، ان مشکلات میں سے نکلنے والوں کو اللہ تعالیٰ چنتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگ تھوڑے نظر آئے، خواب سچا تھا، لیکن اصل بات یہ تھی کہ لوگوں کی تعداد کم نہیں بلکہ ان کی کوالٹی کم تھی۔ خلاصہ حدیث ہے، اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خواب دکھایا کہ اللہ نے ترازو کے ایک پلڑے میں اللہ کے نبی کو رکھا، پھر اس کے مقابلے میں دوسری طرف تمام لوگ ڈال دیے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم والا پلڑا بھاری ہی رہا۔ یہ انسان کے اندر کی کیفیت انسان کو مضبوط بناتی ہے، ایمان انسان کو وزن دار کر دیتا ہے۔ اور اسی طرح ایک اور حدیث کا خلاصہ ہے کہ مسلمان امت پر ایک وقت ایسا آئے گا کہ غیر مسلم ایک دوسرے کو مسلمانوں پر حملے کی دعوت دیں گے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے پوچھا، کیا مسلمان کم ہوں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، تعداد میں بہت زیادہ ہوں گے، لیکن ان میں وہن کی بیماری ہوگی۔ وہن؟ پوچھا وہن کیا ہے؟ وہن یہ ہے کہ دنیا سے محبت اور موت سے نفرت۔ مسلمان خس و خاشاک کی طرح بہہ جائیں گے۔ آج مسلمانوں کی حالت دیکھ لیں، ایسا ہی ہے۔ وَلَا تَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ، یعنی کوئی کہتا لڑو اور کوئی کہتا نہ لڑو، وہ بہت کم ہے اور ہم کم ہیں۔ وَلَكِنَّ اللَّهَ سَلَّمَ، یعنی نہ ہمت ہار جانے کا موقع دیا اور نہ آپس میں لڑنے جھگڑنے کا۔ آپ ذرا دیکھیں آگے، جب دونوں جماعتیں آمنے سامنے ہوتی ہیں، وَإِذْ يُرِيكُمُوهُمْ إِذَا الْتَقَيْتُمْ فِي أَعْيُنِكُمْ قَلِيلًا وَيُقَلِّلُكُمْ فِي أَعْيُنِهِمْ لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ۔ اور جب وہ تمہیں جس وقت تم مقابل ہوئے انہیں تمہاری آنکھوں میں تھوڑے دکھاتا تھا اور تمہیں ان کی آنکھوں میں بہت کم کرتا تھا، تاکہ اللہ اس کام کو پورا کر دے جو کیا جانے والا تھا، اور سب معاملات اللہ کی طرف لوٹائے جاتے ہیں۔ پھر اسی طرح کافروں کی نظروں میں بھی اللہ نے مسلمانوں کی تعداد کم دکھائی، اب تو وہ ان پر اور یہ ان پر ٹوٹ پڑے، تاکہ اللہ کا کام جو وہ کرنا چاہتا ہے وہ پورا ہو کر رہے، اور کافروں پر اپنی پکڑ اور مومنوں پر اپنی رحمت نازل کرے۔ جب تک لڑائی شروع نہیں ہوئی تھی یہی کیفیت دونوں جانب ہی تھی۔ لڑائی شروع ہوتے ہی اللہ تعالیٰ نے 1000 فرشتوں سے اپنے بندوں کی مدد فرمائی، مسلمانوں کا لشکر بڑھ گیا اور کافروں کا زور ٹوٹ گیا۔ وَإِذْ يُرِيكُمُوهُمْ إِذَا الْتَقَيْتُمْ فِي أَعْيُنِكُمْ قَلِيلًا، اب تو کافروں کو مسلمان اپنے سے دگنے نظر آنے لگے، اور اللہ نے معاہدوں کی مدد کی اور آنکھوں والوں کے لیے عبرت کا خزانہ کھول دیا۔ اللہ دونوں گروہوں کو ایک دوسرے سے کم دکھا رہا تھا تاکہ کوئی بھی فریق جنگ چھوڑ کر نہ جائے، اور یہ دن حق اور باطل کے لیے یوم فرقان بن جائے۔ پہلا واقعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خواب کا تھا۔ یہ عین میدان جنگ کا واقعہ ہے، جب جنگ ہونے والی تھی مگر ابھی شروع نہیں ہوئی تھی۔ کافر مسلمان کو تھوڑے، حتیٰ کہ بعض نے دوسروں سے پوچھا، تمہارے خیال میں یہ کتنے ہوں گے؟ اس نے کہا 70 کے قریب ہوں گے۔ اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خواب کی بھی تائید ہو رہی تھی، اور یہ بھی کہ مسلمانوں کی ہمت بڑھ جائے، اور کفار کی نظر میں مسلمانوں کو کم کر کے دکھانے کی حکمت بھی یہ تھی کہ وہ زیادہ تیاری کی ضرورت نہ سمجھے اور لڑائی سے گریز نہ کریں، کیونکہ اللہ دونوں جماعتوں کو آمنے سامنے لانا چاہتا تھا، لڑانا چاہتا تھا، بلکہ دونوں فریق ایک دوسرے کو کم سمجھتے ہوئے لڑائی پر آمادہ ہو جائیں۔
یہی اللہ تعالیٰ کی حکمت تھی. یہ شروع کی بات ہے، مگر دیکھیے جب جنگ شروع ہو گئی تو کافروں کو مسلمانوں کی تعداد زیادہ نظر آنے لگی، جیسا کہ آل عمران کی آیت نمبر 13 میں موجود ہے، وَأُخْرَى كَافِرَةٌ يَرَوْنَهُمْ مِثْلَيْهِمْ رَأْيَ الْعَيْنِ، اور دوسری جماعت کافر تھی جو ان مسلمانوں کو آنکھوں سے دیکھتے ہوئے اپنے سے دگنا دیکھ رہے تھے. اس کا فائدہ یہ ہوا کہ جنگ شروع ہو گئی. پھر شروع ہونے پر کافروں کے حوصلے پست ہو گئے اور وہ جلد ہی شکست کھا کر پیچھے کی طرف بھاگنے لگے اور مسلمانوں کے حوصلے بدستور بڑھنے لگے. ہمیں یہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہترین حکمت عملی بھی نظر آتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک نہایت قابل اور بہت ہی ذہین لیڈر تھے. انہیں یہ سب چیزیں اللہ تعالیٰ نے سکھائی تھی. انہوں نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی صف بندی بھی اس طرح سے کروائی کہ وہ کم ہوتے ہوئے بھی زیادہ نظر آ رہے تھے اور ایک دوسرے کو دیکھ بھی سکتے تھے، یعنی آدھے گول دائرے کی شکل میں. وہ ایک دوسرے کو دیکھ کر حوصلہ پا رہے تھے. ایک دوسرے کو دیکھ کر توانائی ملتی ہے. یہاں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو لا کر میدان کے اندر ان کی تربیت کی جا رہی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک جرنیل کی حیثیت سے ایک بہترین لیڈر اور ایک بہترین استاد تھے. ہم اور ہمارے بچے علم تو درسگاہوں اور یونیورسٹیوں سے حاصل کر لیتے ہیں، لیکن حکمت ہمیں تجربات اور تربیت سے ہی ملتی ہے. یہاں غزوہ بدر پر تبصرہ کیا جا رہا تھا. لیقضی اللہ امرا کان مفعولا، یعنی وہی کہ اسلام کی فتح اور کفر کی شکست ہو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی پر معجزانہ دلیل بھی قائم ہو جائے. وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، یعنی وہ جو چاہتا ہے فیصلہ کرتا ہے. اور پھر جب اصل اختیار ہر چیز میں اللہ تعالیٰ ہی کو حاصل ہے تو مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ اپنا اصلی مقصود اسی کو بنائیں. اب یہاں تک غزوہ بدر کی بات ہوئی تھی. اگلی آیات میں ہمیں کچھ ہدایات دی جا رہی ہیں اور ہماری رہنمائی کی جا رہی ہے کہ جنگوں میں کون سے اور کن کاموں سے بچنا ہے. یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جب تم کسی گروہ کے مقابل ہو تو جمے رہو اور اللہ کو بہت زیادہ یاد کرو تاکہ تم فلاح پا جاؤ. وَإِذَا لَقِيتُمْ فِئَةً فَاثْبُتُوا، لَقِيتُمْ لقاء ان سے ہے، یعنی ملنا اور آمنے سامنے ہونا. اکثر لڑائی کی ملاقات کے لیے استعمال ہوتا ہے. یہاں بھی یہی مراد ہے. فِئَةً جماعت، گروہ. یہ فاء یفیء فیئن، اس کا مطلب ہے لوٹنا، یعنی یہ لوٹنا سے مشتق ہے کیونکہ ایک جماعت کے لوگ مدد کے لیے ایک دوسرے کی طرف لوٹ کر آتے ہیں. قرآن مجید میں زیادہ تر یہ لفظ لڑنے والی جماعت کے لیے استعمال ہوا ہے، خواہ وہ کفار کی جماعت ہو یا مسلمانوں کی، خواہ مستقل جماعت ہو یا قمق کے لیے آنے والی. مثلا اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 249، کم من فیئۃ قلیلۃ غلبت فیئۃ کثیرۃ باذن اللہ. کتنی ہی تھوڑی جماعتیں زیادہ جماعتوں پر اللہ کے حکم سے غالب آ گئیں. اس آیت میں دشمن سے مقابلے کے وقت لڑائی کے آداب اور دلیری اور شجاعت حاصل کرنے کے طریقے سکھائے. ان میں سے پہلی چیز کیا ہے؟ فَاثْبُتُوا، یعنی ثابت قدمی. ثابت قدمی سے ڈٹے رہنا، کیونکہ اس کے بغیر میدان جنگ میں ٹھہرنا ممکن ہی نہیں. اور ثابت قدمی سے بھلا مراد کیا ہے؟ کہ انتہائی بے جگری سے لڑنا. اس لیے اس آیت یعنی سورۃ انفال کی جو آیت نمبر 16 ہے، الا متحرفا للقتال او متحیزا الی فئۃ، اس کے خلاف نہیں ہے، کیونکہ جنگی چال کے طور پر ایک طرف ہونا یا پیچھے ہٹنا فرار نہیں بلکہ ثابت قدمی ہی کی ایک صورت ہوتی ہے. اور دوسری چیز ہے فاذکروا اللہ، یعنی اللہ کو کثرت سے یاد کرنا، کیونکہ فتح اور نصرت کا انحصار ظاہری اسباب پر نہیں بلکہ دل کی استقامت، اللہ کی یاد اور اس کا حکم بجا لانے پر ہوتا ہے. اسی لیے طالوت کے ساتھیوں نے دشمن سے مٹ بھیڑ کے وقت یہ دعا کی تھی. سورۃ بقرہ آیت نمبر 286، ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین. اے ہمارے رب، ہم پر صبر انڈھیل دے
اور ہمارے قدم ثابت رکھ اور ان کافر لوگوں کے خلاف ہماری مدد فرما۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے بدر اور دوسرے مقامات پر نہایت ہی عاجزی اور انکساری کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو کثرت سے یاد کیا اور پھر اللہ تعالیٰ سے مدد مانگی۔ مسلمان تھوڑے ہوں تو اللہ کی مدد طلب کریں اور زیادہ ہوں تو وہ بھی اپنی طاقت اور کثرت کی بجائے صرف اللہ تعالیٰ ہی پر بھروسہ رکھیں اور اس کی یاد سے ہرگز غافل نہ ہوں۔ اور تیسری چیز کون سی ہے؟ وہ یہ کہ ہدایت اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری ہی میں ہے، جو ہر حال میں لازم ہے، کیونکہ میدان جنگ میں اس کی اہمیت کئی گنا بڑھ جاتی ہے، کیونکہ وہاں تھوڑی سی نافرمانی بھی بعض اوقات بہت بڑی اور ناقابل تلافی نقصان کا باعث بن جاتی ہے، جیسا کہ جنگ احد میں ہوا۔ اس میں امیر کی اطاعت بھی شامل ہے کہ وہ بھی اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے۔ اور چوتھی ہدایت کیا ہے کہ یہ آپس میں جھگڑا اور اختلاف نہ کرو، ورنہ فتح کے بعد شکست نظر آنے لگے گی۔ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ۔ اور اللہ اس کے رسول کا حکم مانو اور آپس میں جھگڑا مت کرو، ورنہ بزدل ہو جاؤ گے اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، اور صبر کرو، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ آپسی اختلافات، اس سے تمہارے دلوں میں بزدلی پیدا ہو جائے گی اور تم ہمت ہار بیٹھو گے اور تمہاری ہوا جاتی رہے گی، یعنی تمہارے درمیان پھوٹ دیکھ کر دشمنوں پر سے تمہارا رعب اٹھ جائے گا اور وہ تم پر غلبہ پانے کے لیے اپنے اندر جرأت محسوس کرنے لگیں گے۔ اور پانچویں ہدایت کون سی ہے؟ وہ یہ ہے کہ صبر کرنا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اگر صبر کا دامن ہاتھ سے چھوٹا تو اللہ تعالیٰ کی مدد بھی اور اس کا ساتھ بھی چھوٹ جائے گا، یعنی خاص مدد اور خصوصی ساتھ بھی حاصل نہیں رہے گا۔ عبداللہ بن ابی اوفا رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جنگ کے موقع پر انتظار کیا یہاں تک کہ سورج ڈھل گیا، پھر لوگوں میں کھڑے ہوئے اور خطبہ دیا۔ فرمایا، اے لوگو، دشمن سے مٹ بھیڑ کی تمنا نہ کرو اور اللہ تعالیٰ سے عافیت کا سوال کرتے رہو، اور جب دشمن سے مقابلہ ہو جائے تو صبر کرو، یعنی ڈٹے رہو، اور جان لو کہ جنت تلواروں کے سائے تلے ہے۔ یہ بخاری شریف کی حدیث ہے، کتاب الجہاد والسیر، حدیث کا نمبر ہے 2965 اور 2966۔ حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ نے فرمایا، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں وہ شجاعت، صبر و ثبات اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی فرما برداری تھی جو نہ اس سے پہلے کسی کو حاصل ہوئی نہ بعد میں کسی کے نصیب میں ہوئی۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کی برکت اور آپ کی اطاعت سے مشرق و مغرب کے ممالک کے ساتھ ساتھ دلوں کو بھی فتح کر لیا، اور روم اور فارس کے مقابلے میں نہایت تھوڑی تعداد کے باوجود سب پر غالب آئے، یہاں تک کہ اللہ کا بول بالا سب پر ہو گیا اور اس کا دین سب ادیان پر غالب آ گیا، اور صرف 30 سال سے بھی کم عرصے میں اسلامی ممالک مشرق سے مغرب تک پھیل گئے۔ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو اور انہیں راضی کرے، اور ہمارا حشر بھی ان کے ساتھ کرے، وہ بے حد کرم اور عطا والا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری قوم کے اندر بھی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم جیسے صفات پیدا کر دے۔ دیکھیں، فخر اور دکھاوا دین کے کاموں میں جائز نہیں۔ خاموش رہنے والوں کو اللہ تعالیٰ کی مدد آتی ہے، جس طرح کہ جنگ بدر کو یوم الفرقان کہا گیا، لیکن کوئی جیت کی خوشی نہیں منائی گئی، کوئی پارٹی نہیں منائی گئی۔ اللہ کی رضا کے لیے کام کیا کریں، تھوڑی حوصلہ افزائی کر دیں، لیکن اپنے آپ کو اور ساتھیوں کو نظر لگنے سے بھی بچائیں۔ پھر سوچیں کہ ہم جشن آزادی کیسے مناتے ہیں، اللہ کو ناراض کرنے والے کام یا اللہ کی رضا والے کام کر کے۔ اب دیکھیں کہ 14 اگست کا موقع ہے، لوگ بار بار یہ سوال کرتے ہیں کہ آزادی منانا جائز ہے، آزادی کس طرح منائیں۔ اب دیکھیں، پاکستان کو ہم نے لا الہ الا اللہ کے نام پر حاصل کیا تھا، تو ہمارا فرض یہ بنتا ہے کہ اس کے اندر ہم قانون بھی لا الہ الا اللہ کا نافذ کریں اور اس کے اندر اپنی زندگیاں بھی اسی طرح گزاریں جس طرح کے اسلام نے ہمیں اس کا حکم دیا ہے، نہ کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر کے۔ تو آزادی کے دن
ہمارے جو آباء و اجداد نے قربانیاں دی تھی ان کو سامنے رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک آزاد وطن سے نوازا ہے جہاں ہم اپنی مرضی کے مطابق اپنی زندگی کو اسلام کے مطابق گزار سکتے ہیں۔ تو اللہ کا شکر ادا کریں، نوافل پڑھیں، ذکر و اذکار کریں، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کریں، صدقات دیا کریں، خیرات کیا کریں، ایک دوسرے کے کام آئیں، ایک دوسرے کی مدد کرنے کی کوشش کیا کریں، نہ کہ بازاروں میں جھنڈیاں لگا کر، بڑی بڑی اونچی آواز میں ڈیک لگا کر، چراغاں کر کے، ناچ گانا کر کے، کنجر خانہ لگا کر۔ یہ سب کفار کے رسم و رواج ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، من تشبہ من قومہ وہو منہ، جس نے کسی قوم کی مشابہت اختیار کی وہ اسی میں ہے۔ اللہ تعالیٰ کو عاجزی اور انکساری پسند ہے، غرور اور تکبر اللہ تعالیٰ کو نہیں پسند، اور یاد رکھیں فتح اور شکست اللہ کی طرف سے ہے۔ آپ اپنی بہترین کوشش کریں، اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دین کے کام کرنے کا موقع دیا ہے اور وہ اللہ کی راہ سے روکتے ہیں، اور جو کچھ یہ کرتے ہیں اللہ اس پر احاطہ کرنے والا ہے۔ دین کے کاموں میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کیا کریں، ایک دوسرے کے لیے مشکلات پیدا نہ کیا کریں، ان لوگوں کی طرح نہ ہو جائیں۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ خَرَجُوا مِن دِيَارِهِمْ بَطَرًا وَرِيَاءَ النَّاسِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَاللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ، اور ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جو اپنے گھروں سے اکڑتے ہوئے اور لوگوں کو دکھاوا کرتے ہوئے نکلے، اور وہ اللہ کے راستے سے روکتے تھے، اور اللہ اس کا جو وہ کر رہے ہیں احاطہ کرنے والا ہے۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ خَرَجُوا مِن دِيَارِهِمْ، مسلمانوں کو لڑائی میں ثابت قدمی اور ذکر الہی کی کثرت کا حکم دینے کے بعد اب کفار کی مشابہت اختیار کرنے سے منع فرمایا ہے۔ ان سے مراد کیا ہے؟ ابو جہل اور اس کے ساتھی جو 3 مقصد لے کر نکلے تھے، باتاران اپنی اکڑ اور بڑائی ثابت کرنے کے لیے، دوسرا ریا الناس لوگوں کو اپنی شان و شوکت اور شجاعت دکھانے کے لیے، وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ اور اللہ کے راستے یعنی اسلام سے لوگوں کو روکنے کے لیے، جبکہ مومن صرف اور صرف اللہ کا دین غالب کرنے اور اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے نکلتا ہے۔ تو اس کا نتیجہ کیا ہوا کہ شان و شوکت اور فخریہ اشعار پڑھنا اور شراب نوشی کی محفلوں کی بجائے انہیں موت کے پیالے پی کر ذلت و رسوائی اور دردناک مصیبتوں کے ساتھ واپس لوٹنا پڑا۔ یہ لوگ گویا اپنے رب کے ساتھ مقابلے کے لیے نکلے تھے، اور اس قادر اور قہار کے احاطہ سے ان کا کوئی چھوٹا بڑا عمل بالکل بھی باہر نہیں۔ اس کے آگے ان کی کیا پیش جا سکتی ہے؟ کیا جرت ہے ان کی کہ وہ اللہ کے آگے دم مار سکیں؟ خندق کے موقع پر کعب بن مالک رضی اللہ عنہ نے کیا خوب کہا تھا، جاءت سخینۃ کئی تو غالبا ربہا ولا یغلبن مغالب الغلاب۔ سخینہ یعنی قریش اپنے رب سے مقابلے کے لیے آئے، اور اس زبردست غالب کا مقابلہ کرنے والا یقیناً ہر صورت میں مغلوب ہوگا۔ وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ قَالَ لَا غَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ وَإِنِّي جَارٌ لَكُمْ فَلَمَّا تَرَأَتِ الْفِئَتَانِ نَكَصَ عَلَى عَقِبَيْهِ وَقَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِّنكُمْ إِنِّي أَرَىٰ مَا لَا تَرَوْنَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ وَاللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ۔ اور جب شیطان نے ان کے لیے ان کے اعمال خوشنما بنا دیے اور کہا، آج تم پر لوگوں میں سے کوئی غالب آنے والا نہیں، اور یقیناً میں تمہارا حمایتی ہوں، پھر جب دونوں جماعتوں نے ایک دوسرے کو دیکھا تو وہ اپنی ایڑیوں پر واپس پلٹا، اور اس نے کہا، بے شک میں تم سے بری ہوں، بے شک میں وہ کچھ دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھ رہے، بے شک میں اللہ سے ڈرتا ہوں، اور اللہ بہت سخت عذاب والا ہے۔ وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، جار ان کا معنی یہاں پر ہے مجیر، معین، ناصر یعنی حمایتی اور مددگار، اور ناکاسا کہتے ہیں الٹے پاؤں پیچھے پلٹنا۔ واقعہ کچھ یوں ہے کہ ابو جہل سے کہا گیا، جب قافلہ بچ گیا تو اب لوٹ کر واپس چلنا چاہیے، تو اس ملعون نے جواب دیا کہ واہ، کس کا لوٹنا، بدر کے پانی پر جا کر پڑھاؤ کریں گے، وہاں شرابیں اڑائیں گے، کباب کھائیں گے، گانے سنیں گے، تاکہ لوگوں میں شہرت ہو جائے، اللہ کی شان کے قربان جائیے۔ ان کے ان ارمان کو قدرت نے ملیا میٹ کر دیا۔ انہی جگہوں پر جہاں پر وہ جشن منا رہے تھے ان کی لاشیں گری، اور یہیں کے گھڑوں میں ذلت کے ساتھ
ठोंस दिए गए, फेंक दिए गए। अल्लाह उनके अमाल का अहाता करने वाला है, उनके इरादे उस पर खुले हैं, इसीलिए इन्हें बुरे वक्त से पाला पड़ा। देखिए मुशरिकीन का जिक्र है यहाँ पर, जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बदर में लड़ने चले थे। उनके साथ गाने वालियां भी थी, बाजे गाजे भी थे। शैतान यानी शैतान लाइन उनका पुष्टपना बना हुआ था, उन्हें फिसला रहा था, उनके काम को खूबसूरत करके दिखा रहा था और उनके कानों में फूंक रहा था कि भला तुम्हें आज कौन हरा सकता है। उनके दिल से बनु बकर का मक्का पर चढ़ाई करने का खौफ निकाल रहा था और शैतान सराका बिन मालिक बिन जोशम की सूरत में उनके सामने खड़ा होकर कह रहा था, मैं तो इस इलाके का सरदार हूँ, मदलज कबीले वाले मेरे ताबे हैं, मैं तुम्हारा हमायती हूँ, बेफिक्र रहो। सैयदना उर्वा बिन जुबैर रजी अल्लाह अन्हु कहते हैं, जब कुरैशियों ने मक्के से निकलने का इरादा किया तो इन्हें बनी बकर की जंग याद आ गई और ख्याल किया कि ऐसा न हो हमारी अदम मौजूदगी में यहाँ चढ़ाई कर दें। करीब था कि वो अपने इरादे से दस्तबरदार हो जाएं। उसी वक्त इब्लीस लाइन सराका की सूरत में उनके पास आया और जो कनाना के सरदारों में से था कहने लगा, अपनी कौम का मैं जिम्मेदार हूँ, तुम उनका बेखतर साथ दो और मुसलमानों के मुकाबले के लिए बिल्कुल तैयार होकर जाओ। खुद भी उनके साथ चला, हर मंजिल में उसे ये देखते थे। सबको यकीन था कि सराका खुद हमारे साथ है। यहाँ तक कि लड़ाई शुरू हो गई। उस वक्त ये मरदूद दुम दबाकर भागा। हारिस बिन हशाम या उमैर बिन वहब ने उसे जाते देख लिया। उसने शोर मचा दिया कि सराका कहाँ भागा जा रहा है। शैतान इन्हें मौत के मुंह में धकेल कर खुद फरार हो गया, क्योंकि उसने अल्लाह के लश्करों को मुसलमानों की मदद के लिए आते हुए देख लिया था और साफ कह दिया था, वक़ाला इन्नी बरीउम मिनकुम इन्नी अरा मा ला तरौना इन्नी अखाफुल्लाह। कितना बड़ा फ्रॉडी है ना, कैसे धोखा दिया। और फिर ये भी कहा, मैं तो अल्लाह से डरता हूँ। उसने साफ कह दिया, मैं तुमसे बरी हूँ, मैं वो देखता हूँ जो तुम नहीं देखते। इस बात में भी वो सच्चा था, क्योंकि उसे अल्लाह के लश्कर नजर आ रहे थे। फिर कहता, मैं अल्लाह के खौफ से डरता हूँ, अल्लाह के अजाब सख्त हैं और बहुत भारी हैं। उसने जिब्राइल अलैहिस्सलाम को फरिश्तों के साथ उतरते हुए देख लिया था और समझ गया था कि आज उनके मुकाबले में मुशरिकों की कोई हैसियत नहीं, कोई वक़्त, कोई ताकत नहीं। वो अपने इस कौल में तो झूठा था कि मैं खौफे इलाही करता हूँ। ये तो सिर्फ उसकी ज़बानी कलामी बात थी। दरअसल उसके अंदर इतनी ताकत ही नहीं थी, ना ही वो अपने अंदर इतना हौसला पाता था। यही इस दुश्मन रब की आदत है कि भड़काता और बहकाता है और हक के मुकाबले में ला खड़ा कर देता है, और जब आमने सामने हो जाते हैं तो फिर क्या होता है, वो रुपोश हो जाता है, भाग जाता है। इस आयत से एक और बात भी साबित होती है कि शैतान जो है वो इंसानी शक्ल में आता है, यानी उससे कुछ भी बाइद नहीं है, वो किसी भी शक्ल में आ जाता है। जैसे कि सही हदीस में है कि एक दफा वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नमाज में हमला आवर हुआ तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पकड़कर उसका गला घोंटा, मगर फिर सुलेमान अलैहिस्सलाम की दुआ याद करके इसे छोड़ दिया। ये बुखारी शरीफ की हदीस है, किताबुस सलात में। हदीस का नंबर है 461। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हा को भी 3 दिन नजर आता रहा और वो गिरफ्तार करके इसे छोड़ देते रहे। इसलिए इस अहम मौका पर खुद उसका आना, इसका कुछ बैद नहीं है, उसे वो आ सकता है। इन्नी अरा माला तरुना, यानी मुझे वो फरिश्ते नजर आ रहे हैं जो तुम्हें नजर नहीं आ रहे। इन्नी अखाफुल्लाह, इब्लीस ने अल्लाह ताला से क़यामत तक के लिए मोहलत मांगी थी। अल्लाह ताला ने उसे उस दिन तक मोहलत दी जो अल्लाह के इल्म में है, क़यामत तक का वादा नहीं फरमाया। इसलिए हो सकता है कि इब्लीस ने फरिश्तों को देखकर ये समझा हो कि मेरी मोहलत की मुद्दत खत्म हो चुकी है, इसलिए इसने अल्लाह से डरने का जिक्र किया, वरना वो जालिम कब अल्लाह से डरता है। तो इसमें हमारे लिए अमल का नुक्ता क्या है कि हमें हर हाल में अल्लाह ताला से डरना है, अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए अहकामात पर अमल करना है और शैतान को अपना दुश्मन समझते हुए उसकी पैरवी नहीं करनी। इज़ यक़ूलुल मुनाफ़िक़ून वल्लज़ीन फ़ी क़ुलूबिहिम मरदुन ग़र्र हाउलाइ दीनुहुम व मन यतवक्कल अलल्लाहि फ़इन्नल्लाह अज़ीज़ुन हकीम। जब मुनाफ़िकीन और वो लोग जिनके दिलों में एक बीमारी थी
کہہ رہے تھے ان لوگوں کو ان کے دین نے دھوکہ دیا ہے، اور جو اللہ پر بھروسہ کرے تو بے شک اللہ سب پر غالب کمال حکمت والا ہے۔ وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ، یعنی جن کے دلوں میں بیماری ہے، بیماری سے مراد نئے مسلمان ہیں جن کے دلوں میں شک، یعنی جن کے دلوں میں شک ختم ہو کر یقین کی پوری کیفیت پیدا نہیں ہوئی تھی۔ یہودی اور مد مقابل مشرکین بھی مراد ہو سکتے ہیں۔ مسلمان جب غزوہ بدر کے لیے مدینہ سے نکل آئے تو مدینہ کے منافق پیچھے سے باتیں کر رہے تھے، جنگ میں نہ جانے والا ہر شخص منافق نہیں ہوتا، کچھ کسی مجبوری کی وجہ سے بھی نہیں جا پاتے۔ غر ہؤلاء دینہم، یعنی ان کے دینی جوش نے ان کو بالکل دیوانہ بنا دیا ہے۔ دیکھ رہے ہیں کہ ان کی تھوڑی سی تعداد ہے، کوئی سرو سامان بھی نہیں، حتیٰ کہ لڑنے کے لیے ایک کے سوا دوسرا گھوڑا بھی نہیں، مگر چلے ہیں قریش کے مسلح اور عظیم الشان لشکروں سے لڑنے کے لیے۔ پاگل ہی تو ہیں جو اپنی موت کو خود دعوت دے رہے ہیں۔ رسولوں اور ان کے ساتھیوں کو پاگل اور دیوانہ کہنے کا یہ سلسلہ پہلے رسول سے لے کر ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک چلا آیا ہے، کیونکہ کفار وہ بات سمجھ ہی نہیں سکتے جو ایمان سے دل میں پیدا ہوتی ہے۔ مسلمانوں کی دلیری دیکھ کر منافق تان کرنے لگے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ غرور، دھوکہ کھانا نہیں بلکہ توکل ہے۔ وَمَن يَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ، اور جس کا بھروسہ اس سب پر غالب اور کمال حکمت والے پر ہو، اس کا دل یقیناً مضبوط ہوگا۔ اس لیے مسلمان کفار کے عظیم الشان لشکر کے ساتھ مقابلے کے لیے ہر طرح سے آمادہ اور پرعزم ہے۔ وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ، اور کاش تو دیکھے جب فرشتے ان لوگوں کی جان قبض کرتے ہیں جنہوں نے کفر کیا، ان کے چہروں اور ان کی پشتوں پر مارتے ہیں، اور جلنے کا عذاب چکھو۔ وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا، کفار کی زندگی کے بعض احوال بیان کرنے کے بعد ان کی موت کی حالت بیان کی گئی ہے یہاں اس آیت کے اندر۔ یہ آیت اگرچہ بدر کے سلسلے میں آئی ہے، اس لیے بعض مفسرین نے اسے بدر کے کفار کا حال قرار دیا ہے، لیکن لفظ عام ہونے کی وجہ سے یہ ہر کافر کے مرنے کے وقت کا حال بیان کر رہی ہے۔ یعنی یہ جو آیت ہے اس کی بات کی جا رہی ہے۔ فرمایا کہ کافروں کی روح قبض کرتے وقت فرشتے جس طرح ان کے منہوں اور پشتوں پر مارتے ہیں اور جس طرح جھڑکتے اور سختی کرتے ہیں، کاش آپ وہ منظر دیکھ لیں، کیونکہ سننے میں وہ بات نہیں جو دیکھنے میں پتہ چلتی ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ انعام کی آیت نمبر 93 اور سورۃ محمد کی آیت نمبر 27 اور 28 میں بھی یہی بات بیان فرمائی ہے۔ اور احادیث میں کافر کی جان کنی کا منظر بہت ہی ہولناک انداز میں بیان کیا گیا ہے۔ چونکہ یہ نافرمان لوگ ہیں، ان کی موت سے ان کی روح بدن میں چھپتی پھرتی ہے، جنہیں فرشتے جبرن گھسیٹ کر نکالتے ہیں۔ جس طرح کسی زندہ شخص کی کھال کو اتارا جائے، اسی کے ساتھ اس کی رگیں اور پٹھے بھی آ جاتے ہیں۔ فرشتے اس سے کہتے ہیں اب جلنے کا مزہ چکھو، یہ تمہاری دنیاوی بدعمالیوں کی سزا ہے۔ اللہ تعالیٰ ظالم نہیں ہے، وہ تو عادل حاکم ہے، پاکیزگی والا اور تعریفوں والا ہے۔ ذالک بما قدمت ایدیکم وان اللہ لیس بظلام للعبید، یہ اس کے بدلے ہے جو تمہارے ہاتھوں نے آگے بھیجا، اور اس لیے کہ یقیناً اللہ بندوں پر کچھ بھی ظلم کرنے والا نہیں۔ یعنی انہوں نے جو اسلام سے دشمنی کی، اللہ کے راستے سے روکا، اور ان کی سزا یہ ہے کہ ان پر اللہ کا عذاب آئے۔ اب ان کی مثال فرعون اور ان کے لشکروں سے بھی دی جائے گی۔ ذالک بما قدمت ایدیکم، یعنی یہ عذاب عین عدل ہے، کیونکہ اس نے تمہارے سمجھانے کے لیے اپنے رسول بھیجے، کتابیں نازل فرمائی، مگر تم نے ایک نہ مانی۔ ظلام مبالغے کا صیغہ ہے، یعنی بہت ظلم کرنے والا، مگر یہاں اس پر نفی آئی ہے تو مبالغے کی نفی نہیں کہ معنی یہ ہو کہ اللہ بندوں پر بہت ظلم کرنے والا نہیں، گویا تھوڑا کر سکتا ہے، بلکہ یہاں نفی میں مبالغہ مراد ہوگا، یعنی اللہ تعالیٰ بندوں پر ذرا برابر بھی ظلم کرنے والا نہیں۔ ایک لمبی حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندو، میں نے ظلم اپنے اوپر حرام قرار دے رکھا ہے اور اسے تمہارے درمیان میں بھی ٹھہرایا ہے حرام، لہذا تم ایک دوسرے پر ظلم نہ کرو۔ میرے بندو، یہ تمہارے اپنے ہی اعمال ہیں
جن کو میں محفوظ رکھتا ہوں، پھر تمہیں ان کا پورا پورا بدلہ دوں گا۔ پھر جو خیر پائے گا وہ اللہ کا شکر ادا کرے، اور جو اس کے سوا پائے وہ اپنے آپ ہی کو ملامت کرے۔ یہ مسلم شریف کی حدیث ہے، کتاب البر والصلہ، اور راوی ہیں اس کے حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ۔ حدیث کا نمبر ہے 2577۔ كداب آل فرعون والذین من قبلهم كفروا بآیات اللہ فأخذهم اللہ بذنوبهم ان اللہ قوی شدید العقاب۔ ان کا حال فرعون کی آل اور ان لوگوں کے حال کی طرح ہوا جو ان سے پہلے تھے۔ انہوں نے اللہ کی آیات کا انکار کیا تو اللہ نے انہیں ان کے گناہوں کی وجہ سے پکڑ لیا۔ بے شک اللہ بہت قوت والا، بہت سخت عذاب والا۔ مثلاً فرعونی اور ان سے پہلے کے لوگ جنہوں نے اللہ کی آیتوں کو نہیں مانا، جنہوں نے اللہ کے آیتوں کا انکار کیا، اور ان کی انہی انکار کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی پکڑ، اللہ تعالیٰ کا عذاب ان پر آیا۔ تمام قوتیں اللہ ہی کی ہیں اور اس کے عذاب بھی بہت بھاری ہیں۔ کوئی نہیں جو اس پر غالب آ سکے، اور نہ ہی کوئی ایسا ہے جو اس سے بھاگ سکے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر قوم کا ایک فرعون ہوتا ہے، اور میری قوم کا فرعون ابو جہل ہے، اور میری قوم کا فرعون زیادہ سخت ہے۔ فرعون نے تو پھر بھی مرتے وقت کلمہ پڑھ لیا تھا۔ اس نے کہہ دیا تھا کہ میں موسیٰ کے رب پر ایمان لایا، لیکن اس کا اس وقت ایمان لانا کوئی فائدہ نہیں دے سکتا، کیونکہ جب موت کی ہچکی شروع ہو جائے تو پھر اسلام کا اقرار قبول نہیں کیا جاتا۔ لیکن ابو جہل تو اتنا بدبخت تھا کہ اس نے مرتے دم تک اسلام سے دشمنی نہیں تھی چھوڑی۔ فرعون کو پانی میں غرق کیا گیا اور بدر کے فرعون کو بدر کے کنویں میں پھینکا گیا۔ کداب آل فرعون والذین من قبلہم، یہاں مبتدا محذوف ہے۔ دابہم کداب آل فرعون، یعنی ان کا حال اللہ کی آیات کو جھٹلانے اور اس کے نتیجے میں عذاب میں مبتلا ہونے میں آل فرعون اور ان سے پہلے کفار ہی کی طرح تھا۔ دیکھیے کہ فرعون کو پانی میں ڈبو دیا گیا، غرق کر دیا گیا، اور ابو جہل جو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم کا فرعون تھا، اسے بدر کے کنویں میں پھینکا گیا۔ من قبلہم، پچھلی ہلاک ہونے والی قوم میں، یعنی قوم لوط، قوم شعیب، قوم عاد اور قوم سمود۔ کدابی، مسلسل کام میں لگے رہنا، مثال کے طور پر یعنی ایسا ہوتا ہی آیا ہے۔ یہاں سے اب آپ لوگوں نے اپنا محاسبہ کرنا ہے، یہاں سے محاسبہ شروع کیا جا رہا ہے۔ ذالک بأن اللہ لم یکن مغیرا نعمتا انعمہا علی قوم حتی یغیروا ما بانفسہم وان اللہ سمیع علیم۔ یہ اس لیے کہ بے شک اللہ کبھی وہ نعمت بدلنے والا نہیں جو اس نے کسی قوم پر کی ہو، یہاں تک کہ وہ بدل دے جو ان کے دلوں میں ہے، اور اس لیے کہ بے شک اللہ سب کچھ سننے والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ اللہ نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ خود ہو خیال جس کو اپنی حالت کے بدلنے کا۔ حتی یغیروا ما بانفسہم، جو ان کے دلوں میں ہے، یعنی اعتقاد اور نیت جب تک نہ بدلے اللہ تعالیٰ کی بخشی ہوئی نعمت چھینی نہیں جاتی۔ اللہ تعالیٰ نعمت دیتا ہے، جب وہ قدر نہ کریں تو اللہ تعالیٰ واپس لے لیتا ہے۔ قرآن بھی ایک نعمت ہے، وقت، صحت، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمتیں ہیں۔ قدر کریں گے تو ان سے فائدہ اٹھا لیں گے۔ بہت زیادہ خوف دلانے والی یہ آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عاجزی کرنے والا بنا دے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی ناشکری کرنے والا نہ بنائے۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی قوم کو اپنی عطا کردہ نعمت سے اسی صورت میں محروم کرتا ہے جب وہ اپنے عقائد اور اعمال اور اخلاق کو بدل کر اپنے متعلق ثابت کر دیتی ہے کہ وہ اس نعمت کی مستحق ہرگز نہیں ہے۔ مثلا ایمان کی بجائے کفر، شکر کی بجائے ناشکری، اور نیکی کی بجائے گناہ کرنے لگتی ہے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ بھی ان سے اپنی دی ہوئی نعمتوں کو واپس لے لیتا ہے اور اسے مختلف قسم کے عذابوں میں مبتلا کر دیتا ہے۔ فرعون کی قوم اور اسی طرح قریش کو اللہ تعالیٰ نے بڑی شان و شوکت اور خوشحالی سے نوازا تھا، لیکن ان سے اپنی نعمتیں چھین لی۔ اس زمانے میں مسلمان جو ساری دنیا میں ذلت، غلامی
اور دوسروں کی حاشیہ برداری کی زندگی بسر کر رہے ہیں، وہ بھی ان کی اپنی بدعمالیوں کی سزا ہے، ورنہ ممکن ہی نہیں کہ ایک قوم کتاب اللہ اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتی ہو اور اس پر عامل ہو، پھر بھی دنیا میں ذلیل و خوار رہے۔ ایک اور بات جو سمجھ میں آتی ہے کہ پہلے لوگ جس چیز کے لیے کوشش کرتے ہیں، بعد والے لوگ اس نعمت کو پانا اپنی قابلیت سمجھتے ہیں۔ قوم افراد کے مجموعے کا نام ہے، اس لیے جب فرد بدلے گا تو پھر معاشرہ اور قومیں بدلیں گی۔ ہمارے لیے لازم ہے کہ فرد کو بدلیں، پھر گھرانے بدلیں گے، پھر قوم بدلے گی انشاءاللہ۔ وَأَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، یعنی وہ سب کچھ سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ اس کے بندے جیسا طرز عمل اختیار کرتے ہیں ویسا ہی وہ انہیں بدلہ دیتا ہے۔ كَدَابِ آلِ فِرْعَوْنَ وَالَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ فَأَهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَكُلٌّ كَانُوا ظَالِمِينَ، اور ان کا حال فرعون کی آل اور ان لوگوں کی طرح ہوا جو ان سے پہلے تھے۔ انہوں نے اپنے رب کی آیات کو جھٹلایا تو ہم نے انہیں ان کے گناہوں کی وجہ سے ہلاک کر دیا، اور ہم نے فرعون کی آل کو غرق کیا اور وہ سب ظالم تھے۔ کداب آل فرعون، یعنی آپ سے لڑنے والے ان لوگوں کا حال آل فرعون اور ان سے پہلے کفار جیسا ہے۔ یہ بات دہرانے سے مقصد کیا ہے؟ ایک تو یہ کہ پہلی بات کی تاکید ہے، جیسے کہ فرمایا اولا لکا فاولا ثم اولا لکا فاولا، سورۃ القیامہ کی آیت نمبر 34 اور 35۔ دوسرا، اس میں پچھلی آیات کی کچھ تفصیل ہے۔ اس میں کافروا بآیات اللہ، یعنی اللہ کی آیات کے انکار کرنے اور نہ ماننے کا ذکر تھا۔ یہاں تفصیل ہے کہ انہوں نے انکار کے ساتھ انہیں جھٹلایا بھی تھا۔ تیسرا، اس میں گناہوں پر گرفت کا ذکر تھا۔ اس میں آل فرعون پر اس گرفت کی تفصیل یعنی غرق کا بیان ہے، اور عذاب کے سبب کے صاف الفاظ میں وضاحت ہے کہ وہ سب ظالم تھے، جبکہ اس سے پہلے قریب ہی فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ذرا برابر ظلم کرنے والا نہیں۔ اگر وہ ظالم اور گناہگار نہ ہوتے تو اللہ تعالیٰ کو ان سے کوئی ذاتی ویر تو نہیں تھا کہ انہیں بلا وجہ ہلاک یا غرق کر دیتا۔ واضح رہے کہ اللہ کی آیات سے مراد رسولوں کے لائے ہوئے احکام بھی ہیں اور نشانیاں اور معجزات بھی۔ سب لوگ ظالم اور معاشرے میں بگاڑ پیدا کرنے والے تھے۔ ان کے بارے میں فرمانے باری تعالیٰ ہے، ان شر الدواب عند اللہ الذین کفروا فہم لا یؤمنون، بے شک سب جانوروں سے برے اللہ کے نزدیک وہ لوگ ہیں جنہوں نے کفر کیا سو وہ ایمان نہیں لاتے۔ یہ دیکھنے میں انسان لگتے ہیں لیکن ان کی حرکتیں جانوروں جیسی ہے۔ زندگی کا مقصد صرف کھانا پینا اور سونا رہ گیا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے لوگوں میں شامل نہ فرمائے۔ الذین عاہدت منہم ثم ینقضون عہدہم فی کل مرۃ وہم لا یتقون، وہ جن سے تو نے عہد باندھا پھر وہ اپنا عہد ہر بار توڑ دیتے ہیں اور وہ نہیں ڈرتے۔ وَهُمْ يَتَّقُونَ، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ سے نہیں ڈرتے یا وہ اپنی بد عہدی کے انجام سے نہیں ڈرتے۔ ان سے مراد خاص طور پر مدینہ منورہ کے یہودی ہیں، جن سے مدینہ منورہ پہنچ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھے ہمسایوں کی طرح رہنے اور باہمی تعاون کا معاہدہ کیا تھا، لیکن اسلام کی بڑھتی ہوئی قوت انہیں ایک نظر نہ بھاتی تھی، اور کبھی وہ اوس خزرج کے درمیان جاہلی عصبیت ابھار کر ان کو آپس میں لڑانے کی کوشش کرتے، اور کبھی اسلام کے دشمنوں کی ہتھیاروں سے مدد کر کے معاہدے کی بار بار خلاف ورزی کرتے، اور جب ان سے کہا جاتا تو کہہ دیتے کہ ہمیں معاہدہ یاد نہیں رہا تھا، لیکن جو ہی موقع ملتا پھر ایسی حرکت کر گزرتے جیسا کہ موجودہ دور کا یہ اسرائیل، یہ بھی تو ایسا ہی ہے، یعنی موقع ملتے ہی کوئی ایسی حرکت کر گزرتے جو معاہدے کے خلاف ہوتی، حتیٰ کہ اس معاہدے کے ہوتے ہوئے ان کا سردار کعب بن اشرف جو بدر میں قریش کی شکست سے انتہائی سیخپا ہوا تھا، مکہ پہنچا اور وہاں مقتولین کفار بدر کے ہیجان انگیز مرثیے پڑھ کر قریش کے نوجوانوں کو مسلمانوں سے انتقام لینے کا جوش دلاتا رہا۔ ایسے ہی لوگ ہیں جنہیں شر الدواب یعنی بدترین جانور فرمایا گیا ہے۔ اگرچہ الدوابی میں انسان بھی آ جاتے ہیں کیونکہ وہ بھی چلتے پھرتے ہیں، مگر عام طور پر یہ لفظ انسان کی بجائے
جانوروں پر بولا جاتا ہے، گویا کفر کی وجہ سے یہ لوگ انسانیت کے شرف سے محروم ہو چکے ہیں۔ فَإِمَّا تَسْخَفَنَّهُمْ فِي الْحَرْبِ فَشَرِّدْ بِهِمْ مَنْ خَلْفَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ۔ بس اگر کبھی تو انہیں لڑائی میں پا ہی لے تو ان پر کاری ضرب کے ساتھ ان لوگوں کو بھگا دے جو ان کے پیچھے ہیں، تاکہ وہ نصیحت پکڑیں۔ فَإِمَّا تَسْخَفَنَّهُمْ فِي الْحَرْبِ فَشَرِّدْ بِهِمْ۔ تشرید، اس کا معنی خوف پیدا کرنے کے ساتھ بھگدڑ مچا کر انہیں منتشر کرنا ہے، یعنی اگر کبھی لڑائی میں آپ انہیں کہیں پا ہی لیں تو انہیں بد عہدی کی ایسی سخت سزا دیں کہ ان کے پیچھے جو دوسرے ایسے کفار ہیں اور جن سے تمہارا معاہدہ ہے وہ بھی مرعوب اور خوف زدہ ہو جائیں، اور انہیں ایسی عبرت حاصل ہو کہ معاہدے کی خلاف ورزی کرنے کی جرت نہ کر سکیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگرچہ اس سے پہلے یہود، بنو نذیر اور بنو قینقاع کی جلا وطنی ہی پر اکتفا فرمایا تھا، مگر بنو قریظہ کی مسلسل بد عہدیوں اور عین خندق کے موقع پر معاہدہ توڑنے کے نتیجے میں انہیں 25 دن کے محاصرے کے بعد انتہائی عبرتناک سزا دی کہ ان کے تمام یعنی 600 بالغ مردوں کو قتل کروا دیا، جن میں ایک جنگی مجرم عورت بھی تھی، اور عورتوں اور بچوں کو غلام بنا لیا۔ افسوس کہ اس وقت کفار، بھارت ہو یا امریکہ، یورپ یا کوئی بھی، مسلمانوں سے کیے ہوئے عہد کو پورا نہیں کر رہے، مگر مسلمان اپنی نااہلی اور عیش و عشرت کی وجہ سے غیرت اور حمیت کے اظہار کی بجائے ذلت اور بے بسی پر قناعت کر رہے ہیں۔ دوسروں کی غلامی کرتے ہوئے مسلمانوں کی غیرت ختم ہو چکی ہے۔ وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةً فَانبِذْ عَلَيْهِمْ عَلَىٰ سَوَاءٍ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْخَائِنِينَ۔ اور اگر کبھی تو کسی قوم کی جانب سے کسی خیانت سے فی الواقع ڈرے تو ان کا عہد ان کی طرف مساوی طور پر پھینک دے۔ بے شک اللہ خیانت کرنے والوں سے محبت نہیں کرتا۔ جو یہود کفار دھوکہ دیں ان کو سزا دو، جو وعدے توڑیں تو آپ بھی کھلم کھلا انہیں بتا دیں کہ اب ہم تمہارے ساتھ نہیں ہیں۔ اسلام دشمنی کرنے والوں کو سزا دیں۔ اس میں ہمارے لیے عمل کا نقطہ کیا ہے؟ نیتوں کے فطور سے نعمتیں چھن جاتی ہیں، اپنی نیتوں کو درست کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کے شکر گزار بندے بننا ہے، اور دل سے پورے خلوص کے ساتھ اللہ کے دین کے لیے کام کرنا ہے۔ وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةً، یعنی عہد توڑنا خیانت ہے جو مسلمانوں کے لیے کسی صورت جائز نہیں، حتیٰ کہ اگر کسی قوم کے ساتھ معاہدہ ہو تو ان کے خلاف کوئی بھی کارروائی جائز نہیں، خواہ وہ لوگ تمہاری ریاست کے اندر ہوں یا باہر۔ اگر فی الواقع ان کی طرف سے عہد توڑنے یا دھوکہ دینے کا خطرہ پیدا ہو جائے جو آثار سے نظر آ جاتا ہے تو پھر آگاہ کیے بغیر ان کے خلاف کوئی کارروائی یا کھلا حملہ کر دینا جائز نہیں، بلکہ صاف اعلان کر کے واضح کر دو کہ ہمارا تمہارا معاہدہ ختم، اب ہم تمہارے ساتھ نہیں، تاکہ تم پر عہد توڑنے یا دھوکہ دینے کا الزام نہ آئے، کیونکہ اللہ تعالیٰ خیانت کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلفاء کی سیرت بھی یہی رہی کہ کفار کی طرف سے عہد شکنی کے خطرے کی صورت میں معاہدے کی خاتمے کا اعلان فرما دیتے اور پھر حملہ آور ہوتے، مگر جب کسی قوم نے بد عہدی کر دی ہو تو اس پر بے خبری میں حملہ بھی جائز ہے، جیسا کہ کفار مکہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حلیف بنو خزاعہ پر بنو بکر کے حملے میں شریک ہو کر صلح حدیبیہ کا معاہدہ توڑا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر خبر دیے بغیر چڑھائی کر دی، اور انہیں خبر اس وقت ہوئی جب اسلامی فوجیں مکہ کے قریب آ پہنچی۔ مسلمان اپنے معاہدوں کی کس قدر پاسداری کرتے تھے، اس کی مثال وہ واقعہ ہے جو سلیم بن عامر بیان کرتے ہیں کہ معاویہ رضی اللہ عنہ رومیوں کی سرزمین کی طرف کوچ کر رہے تھے، جبکہ آپ کے اور ان کے درمیان ایک معاہدہ تھا۔ آپ چاہتے تھے کہ ان کے قریب پہنچ جائیں اور جب معاہدے کی مدت ختم ہو تو اچانک ان پر حملہ کر دیں، تو انہوں نے دیکھا کہ ایک بزرگ سواری پر سوار ہیں اور کہہ رہے ہیں اللہ اکبر، اللہ اکبر، عہد پورا کرنا ہے، عہد توڑنا نہیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جس کا کسی قوم سے کوئی عہد ہو تو ہرگز نہ کوئی گرہ کھولے اور نہ اسے باندھے یہاں تک کہ اس کی مدت ختم ہو جائے، یا برابری کی بنیاد پر ان کا عہد ان کی طرف پھینک دے۔ یہ حدیث حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کو پہنچی تو واپس آ گئی۔ حدیث بیان کرنے والے یہ بزرگ عمرو بن ابسہ رضی اللہ عنہ تھے۔ مسند احمد کی یہ حدیث ہے۔
ابو داؤد میں بھی یہ حدیث ہے، حدیث کا نمبر ہے 2759۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ اب آپ نے اپنے سبق کے بارے میں کچھ پوچھنا ہے تو پوچھ لیں۔